اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا سب سے ضروری حصہ سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو بہت مشہور فریز ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھیں ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کے۔ وہ نازل کہاں پہ ہوا ہے؟ یا ایھا المزمل ہے، چادر میں لپٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں کھڑے ہو جائیں کچھ دیر کے لیے۔ اب ہم جو قیام اللیل ہمارے لیے آپشن ہے نا کہ آپ پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ مینڈیٹوری ہے، ان کے اوپر فرض ہے، انہوں نے پڑھنا ہی ہے۔ نصفہ ہوا من قسم قلیلا، اللہ تعالیٰ کریں کہ آدھی رات آپ قیام کریں یا پھر اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور پھر آپ کو وہاں پہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ آپ قیام میں قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز میں قرآن پاک پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا اصل مقصد ہی ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ کو یاد آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں یاد کروائی جا رہی ہیں پورے پروسیس کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ابھی پہلے میں سورہ 20ویں سپارے کا پہلا پیج کرنے والی تھی، لیکن وہ بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوتا ایسا، تو سب سے پہلے ہم چھوٹی سورہ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ سورت بھی یاد ہے، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں نا، جیسے سورہ عصر ہے یا سورہ اخلاص ہی ہے، سورہ اخلاص سے زیادہ ہمیں کون سی چیز آزاد کرے گی لوگوں کی غلامی سے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں پالنا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اس احد، وہ احد اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے لوگوں کے رویوں سے اللہ تعالیٰ کو جج نہیں کرنا، کہ اگر لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پیار کرتے ہیں، اگر لوگ مجھے باتیں سنا رہے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ یہ آج کل مجھ سے ناراض ہیں، لوگوں کی بیس پہ ہم نے احد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یونیک ہے اپنے آپ میں، نہ اللہ تعالیٰ کا غصہ لوگوں سے ہم نے کمپیئر کرنا ہے کہ ہم سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے یا کسی سے بہت بڑی غلطی بھی ہو جائے تو لوگ تو معاف نہیں کرتے آپ کو، اگر وہ آپ سے ملنا جلنا شروع بھی کر دیں تو آپ کو کبھی نہ کبھی بات سنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ایسے، اگر آپ نے معافی مانگ لی ہے تو بس کلین سلیٹ کے ساتھ آ گئے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس، تو وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بھی بہت بڑا میسج ہے۔ ابھی سورہ تکاثر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ الہا کہتے ہیں عربی میں کوئی ایسا کام کرنا جو بے معنی ہے، جو فضول ہے، جو آپ کی اٹینشن لے رہا ہے۔ ایک وہی بات ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کر لوں، زیادہ اچھا میرے پاس ٹی وی بہت زیادہ بڑے انچز کا 72 انچز کا ٹی وی ہونا چاہیے، اور اس سے بھی بہتر آئی فون ہو، اور فون بہتر سے بہتر کی دھن، کہ آپ سیٹسفائی ہی نہیں ہو رہے کسی ایک چیز سے، کہ بس مجھے دنیا جمع کر لوں، میں کسی طرح زیادہ سے زیادہ پلاٹس جمع کر لوں، زمینیں جمع کر لوں، گاڑیاں جمع کر لوں۔ اور اس کا دوسرا مطلب ہے انٹرٹینمنٹ، کہ آپ اپنے آپ کو اپنے اصل جو مقصد ہے زندگی کا وہاں سے ہٹا کے ایک ڈرامے کے بعد دوسرا ڈرامہ، ایک مووی کے بعد دوسری مووی، ایک گیم کے بعد دوسری ویڈیو گیم، ایک ایکٹیویٹی کے بعد دوسری ایکٹیویٹی، ایک جگہ مطلب کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے وہ کسی کے لیے، کہ وہ اس چیز نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے، اس چیز نے انسان کو اصل جو مقصد تھا، غافل یہی ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ کو پتا تھا اچھا مجھے ابھی یہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہے یا آپ ایک گیم کھیلنا شروع ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد 4 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے نکل گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اسی طرح جب وہ روز کی روٹین بن جاتی ہے تو زندگی ایسی گزر جاتی ہے، اور پھر ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں چلی گئی ہے ساری زندگی، ٹائم کہاں نکل گیا سارے کا سارا۔ تو یہ ابھی بھی جیسے اب ہم سبحانک اللہم پہ اتنا اس کے اوپر بھی گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے کہ اس میں اصل مقصد کیا اور عربی میں کیا کیا بات ہو رہی ہے، لیکن فی الحال ہم اس کو شارٹ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی انسان نے غفلت میں گزار دی ہے۔ غفلت کا مطلب کیا ہے کہ ایک ضروری کام تھا کرنے والا، اس کو چھوڑ کے آپ نے کوئی اور کام کر لیا، کوئی اور کام پکڑ لیا، اور وہاں سے اب آپ کا دھیان ہی نہیں جا رہا۔ یہ ہوتی ہے غفلت، کہ آپ نے کوئی ضروری کام چھوڑ کے، کوئی اصل مقصد چھوڑ کے، جو ڈسٹریکشنز ہیں انہیں کے اوپر آپ کا سارا دھیان اور ساری زندگی پھر وہیں نکل گئی۔ اب زندگی نکل گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں بول رہے ہیں حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو پہنچ جاتے ہو، تم قبروں سے جا ملتے ہو۔ کہ ہمیں سمجھ تبھی آتی ہے جب انسان مر گیا۔ اب اگر کوئی مر گیا تو پھر تو اس کے پاس چانس ہی نہیں ہے نا اب دوبارہ سیدھا ہونے کا۔ اب نماز میں کوئی کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ صورت ڈسائڈ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے ابھی تک وہ اس کا آج تک کا دن یا عصر کی نماز میں یہ والی صورت پڑھ لی ہے اور عصر تک کا ٹائم پروڈکٹیو نہیں گزرا تھا،
اصل تک اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اچھا آج میں کچھ پروڈکٹیو کر لوں. آپ سارا دن باتوں میں یا بس ایسے بغیر سوچے سمجھے دن گزر گیا پورا, اور پھر آپ نے یہ سورت پڑھی ہے اور آپ کو یاد آ گیا نہیں میں غفلت میں زندگی نہیں گزار سکتا, میں ڈسٹریکشنز میں زندگی نہیں گزار سکتا, مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ اچھا میں ادھر کرنے کے آئی ہوں, اور پھر اس کے طرف آج میں ایک چھوٹا سا کون سا اسٹیپ لے سکتا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی قبروں میں ہی جا کے احساس ہو کہ نہیں زندگی تو کہیں اور گزار کے آ گئے. کلا سوف تعلمون, نہیں نہیں ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا, ہرگز نہیں, تمہیں بہت جلدی پتہ چلے گا. ثم کلا سوف تعلمون, اب یہ اسپیچ کا طریقہ ہے, بات کرنے کا طریقہ ہے. جب آپ کسی بات کو اسٹریس کر رہے ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں نہیں پھر تمہیں ضرور عنقریب پتہ چل جائے گا, ہرگز نہیں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا ہرگز نہیں. اب وہ پچھلی پلی پوری بات جو ہے نا, جیسے اب انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے لیے پیسہ کمانا ضروری ہے, نہیں میرے لیے انٹرٹینمنٹ ضروری ہے, نہیں اب میں ہٹنا بھی چاہ رہا ہوں تو میں وہاں سے ہٹ نہیں پا رہا. اللہ تعالیٰ کہ وہ سب کی نفی ہے, کلا نہیں ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین, کاش کہ تم لوگ علم کی بنیاد پہ یقین کر لیتے. اب یہ وہ علم کی بنیاد ہے جس میں ہم انشاءاللہ کل 20ویں پارے کا پہلا پیج بھی پڑھیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, شکوہ کیا کہہ رہے ہیں. لو یہاں پہ بڑا مزے کا ہے, اگر کاش کہ تم یقین کر لیتے علم کی بنیاد پہ. اب لوگوں کا بہت بڑا آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے, یا ہم مسلمان بھی کیونکہ ہمیں دکھ نہیں رہے فرشتے, ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں دکھ رہے, یا ہمیں جنت اور جہنم ہم میں سے کسی نے دیکھی بھی تو نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو صرف لفظ ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور ان ورڈز پہ ہی ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے, اور وہ لفظوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دل کو مروب کریں گے. لفظوں کی بنیاد پہ ہمیں یقین آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر کسی نے اپنا دل اتنا بری طرح بند کر لیا, جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ اب مہریں لگ گئی ہیں, اگر نہیں لگیں تو پھر علم کی بنیاد پہ یقین آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا کہیں کہ لو تعلمون, کاش کہ تم جان جاتے, علم الیقین, علم کے بیس پہ تمہیں یقین آ جاتا ہے. یقین کہتے ہیں ایبسولوٹ کنوکشن کو, کہ اب آپ کو کوئی رتی برابر شک بھی نہیں ہے کہ نہیں ایک آفٹر لائف ہے اور اس کے لیے مجھے کام کرنا ہے. اگر کسی کا اتنا یقین پختہ ہے تو پھر وہ اپنے دن اور رات پیسے کے پیچھے یا انٹرٹینمنٹ کے پیچھے نہیں گزارے گا. ضروری ہیں دونوں چیزیں, لیکن وہی بات ہے کہ ضرورت کی حد تک ان کو بندہ رکھے کہ اچھا آج میں آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے دیکھ لیا کچھ, اس کے بعد اب تھوڑا کام کر لیں, تھوڑا سا پروڈکٹیو دن گزر جائے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, بے شک تم جہنم ضرور دیکھ لو گے. اب کیونکہ لوگوں کو علم کی بنیاد پہ یقین نہیں آیا, اب دکھ بھی جائے گا, کہ یقین تو آنا ہی ہے سب کو, جب قیامت والے دن سب اٹھیں گے, جب لوگ مرنے والا ہوتا ہے کوئی انسان, اور اس کو جو فرشتے آئے ہوئے ہیں لینے کے لیے وہ دکھ جاتے ہیں, اسی لیے وہاں پہ آپ کی معافی قبول نہیں ہوتی. اب کیونکہ میں بچپن سے ہی سوچتی تھی کہ نزا, یہی فریز سنا ہوا تھا نا کہ نزا کے وقت سے پہلے معافی مانگ لو. نزا کہتے ہیں جب آپ بالکل مرنے والے ہوتے ہیں, اور اس ٹائم پہ اب سمجھ آیا کیونکہ اس ٹائم آپ کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں, اسی دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے انہی آنکھوں سے آپ کو فرشتے دکھ جاتے ہیں. اب کیونکہ اب آپ کو دکھ گئے, اب معاملہ ایمان کا نہیں رہا, اب تو آپ کے لیے وہ ریالٹی بن گئی ہے نا. مجھے اس ٹائم یہ یقین کرنے کی, ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, میرے سامنے ایک لیپ ٹاپ ہے, یا میں ایک کمرے میں بیٹھی ہوں, یہ سب ریالٹیز ہیں میری, مجھے دکھ رہی ہیں. اگر میں یہ نہیں مانوں گی تو پھر تو میں ایک سینس لیس انسان ہوں, میرا دماغ کام نہیں کر رہا ٹھیک طریقے سے. علم کی بنیاد پہ یقین کرنا. اب کیونکہ مرتے ہوئے انسان کو فرشتے دکھ جاتے ہیں, اب اس کا ٹیسٹ ختم ہو گیا. فرعون بھی جب پانی میں ڈوب رہا تھا نا, بالکل ڈوبنے والا تھا, اس نے کہا تھا میں رب موسیٰ و ہارون, میں ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا